امام مہدی کے متعلق ایک کویسچن ریز ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور مشرق سے ہوگا، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ لوگ ان کا بیعت بیت اللہ میں کریں گے، اور ایک اور بات، مہدی کے جھنڈے سیاہ رنگ کے ہوں گے۔ تو اس میں ہم اس کو کس طرح میچ کریں گے، اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مہدی کی تائید کے لیے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کی مدد کریں گے، اس کی سلطنت قائم کریں گے اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا، کیونکہ اس رنگ میں رعب و وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں سیاہ ہوتا تھا، اور اس جھنڈے کو عقاب کہا جاتا تھا۔ یہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ النہایہ فی الفتن والملاحم میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کو اس سے ایک ٹچ دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائے گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی، اور امت اسلام عظیم امت بن جائے گی، وہ 7 یا 8 برس زندہ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ایکسیٹ کیا گیا ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر و بلائی نہیں رہے گی۔ پہلی حدیث المستدرک للحاکم کی ہے اور دوسری مسند احمد کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، وہ زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ قبل عزیز ظلم و زیادتی سے بری ہوئی تھی، آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یقسم المال صححہ کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دے گا، یعنی یہ مالدار ہو جائیں گے۔ نوبت یہاں تک جا پہنچے گی کہ مہدی ایک منادی کو حکم دے گا، اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں، جس کسی کو مال چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر اس پیشکش کو کوئی قبول نہ کرے گا۔ صرف ایک شخص اٹھے گا، مہدی اس سے کہے گا خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہے گا، اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ جب وہ شخص مال اپنی جولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا اور سوچے گا، افسوس، میں ہی امتی محمدیہ میں سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں، جو چیز ان کے لیے کافی ہو گئی، میرا اس سے گزارا کیوں نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، لیکن خزانچی اسے لینے سے انکار کر دے گا۔ اس سے کہا جائے گا، ہم ایک بار جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، تم یہ مال لے جاؤ۔ یہ صورتحال 7، 8 یا 9 برس تک جاری رہے گی، پھر مہدی فوت ہو جائے گا، اور اس کے جانے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کوئی بلائی باقی نہ رہے گی۔ اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی۔ اس طرح بہت سے احادیث کو اسٹڈی کرنے سے کچھ باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی
کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی اس کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دجال کا ظہور بھی مہدی کے دور میں ہوگا۔